الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے مسلم شریف کی جو پہلی حدیث پاک ہے اس کے متعلق سنا تھا، اور اس حدیث پاک کے اندر کچھ چیزوں کا ذکر آیا تھا. نمبر 1 تو اس میں جب وہ حدیث پاک شروع ہوتی ہے نا، وہاں پر یہ لکھا آتا ہے قال رضی اللہ عنہ، یعنی امام مسلم اور رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں. آگے پھر وہ پوری حدیث کو نقل کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک چیز معروف ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے رضی اللہ عنہ یہ صرف اور صرف صحابہ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اور رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اولیاء کے ساتھ لکھتے ہیں، علیہ السلام یہ انبیاء کے ساتھ لکھتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے آقا کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو تو مخصوص ہیں، یعنی یہ جو درود پاک ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. البتہ جہاں پر سب انبیاء کا اکٹھا ذکر ہو تو وہاں پر پھر یہ دونوں ملا کر بھی لکھے جاتے ہیں، جیسے علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان پر صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو. اسی طرح جو علیہ السلام ہے ہمارے ہاں عرف میں تو یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، لیکن کچھ چیزوں کو بعض لوگوں نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے اہل بیت اطہار ہیں ان کے ساتھ بھی علیہ السلام لگا دیتے ہیں. تو ویسے تو اگر دیکھا جائے فی نفسی ہی یعنی اصل اصول کے مطابق تو یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ مقصد کیا ہے لگانے کا. عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ مقصد وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کی طرح ان کو بھی معصوم سمجھ کر ساتھ میں یہ لگاتے ہیں، تو اس طور پر تو یہ درست نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ہے رضی اللہ عنہ یہ چونکہ صحابہ کے ساتھ معروف ہے کہ لگایا جاتا ہے، لیکن یہ ویسے شرعاً جائز ہے، اولیاء کے ساتھ بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے، جس کی دلیل خود قرآن پاک میں ہے.
سورہ بینہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرا. اسی طرح قرآن مجید میں ہی سورہ توبہ کے اندر یہ ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو اولاً ایمان لے کر آئے وہ سب بھی، اور پھر وہ مسلمان جو سب ان کی اتباع کرتے ہیں اچھے طریقے سے، یہ سب وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس آیت مبارکہ سے بھی اور پہلی والی سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رضی اللہ عنہ ہے یہ دیگر اولیاء کرام کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی چونکہ لگایا جاتا ہے، تو لہٰذا اولیاء کے لیے بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے، یہ منع نہیں ہے. اسی طرح رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اولیاء کے لیے بیان کرتے ہیں. تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اصل میں ہیں ہی دعائیں ہیں کہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک تو ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو، اصل میں یہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو، یہ دعا ہے. اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن دوسرا ترجمہ اس کا بھی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، کیونکہ عربی کے اندر بعض اوقات الفاظ اگرچہ کوئی اور ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دعائیہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان سے مراد دعا لی جاتی، تو لہٰذا اس طور پر ان کو یہ لکھا جا سکتا ہے اور بیان بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک اگلی بات کہ دیکھیں جب بھی یہ ادب ہے نا، سب یہ چیزوں کے ادب ہے کہ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، آپ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا، یہ سب کیا ہے آپ نے گویا ان کے ادب کے طور پہ سب کہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح یہ ادب کہنے میں ہے اسی طرح یہ ادب لکھنے میں بھی ہے. آج کل تو ہمارے اسکولوں کی کتابیں دیکھیں، بلکہ بعض علماء کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ایسی آتی ہیں کہ وہاں جہاں لکھنا ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شارٹ کٹ میں اس سواد لکھ دیتے ہیں اوپر. اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہ یہ لکھنا تو وہاں را اور دعا کو بنا دیتے ہیں. اسی طرح رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں رے اور ہے بنا دیتے ہیں اوپر. تو یہ ادب کے تقاضے کے خلاف ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ تو اس طرح لکھنا، اس کو تو علماء نے حرام قرار دیا کہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ پورا لکھیں آپ. اب اس کو دیکھیں، تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا کاغذ، ہم اس کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں نا، حالانکہ وہ اتنا کو زیادہ بچتا بھی نہیں ہے. آج کل تو ہمارے ہاں کتنا زیادہ ہم لوگ کاغذ کو ضائع کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ہماری کاپیاں اسکولوں کے دیکھیں، بچوں کے دیکھیں کس طرح بھری ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزوں سے بھری ہوتی ہیں. تو یوں ایسا اس کی اجازت نہیں ہے. لکھنا ہے تو پورا لکھنا ہے، اور اگر لکھتے نہیں ہیں آپ تب ایک گنجائش کی صورت ہے. وہ کیا ہے کہ آپ اس کو لکھتے وقت پڑھ لیں، لکھتے وقت آپ اس کو پڑھ لیں، تو پھر یہ ہوگا کہ چلو آپ کو پڑھنے کا ثواب تو مل گیا نا. لکھے ہوئے میں چلو آپ نہیں لکھ پائے ہیں، کیونکہ لکھنا یہاں شرع فرض و واجب قرار نہیں دیا گیا، ایک ادب کا طریقہ بیان کیا، تو آپ وہاں پڑھ لیں. تو بہرحال ہونا یہی چاہیے. اب اتنا تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے، حالانکہ یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہونا تھا، بلکہ یہ وقت آپ نے جو گزارنا تھا وہ اللہ کے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھ کر گزارنا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب پڑھنا تھا تو اس کی فضیلت یہ تھی کہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو اللہ آپ پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور دوسری بات، اگر آپ اس کو لکھ لیتے تو آپ اس فضیلت کے مستحق بنتے کہ جو یہ بزرگوں نے بیان فرمائی کہ جس کتاب میں
درود پاک حضور کی ذات مبارک پر لکھا جاتا ہے، جب تک وہ درود پاک لکھا رہے گا لکھنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہم تھوڑے تھوڑے یہ جو معاملات بظاہر ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں، اس میں کتنے بڑے بڑے فائدے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی اگر اس کا التزام کر لیں تو آپ کو کیسی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہم ویسے بیان کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں بیان کرتے، درود پاک کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن جب اس کو پڑھنے اور لکھنے کی بات آئے، پھر کبھی وقت بچانے کے چکر میں، کبھی کاغذ کے بچانے کے چکر میں ہم اس کو چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کے اندر جو مسلم شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، جہاں دیگر باتیں پتہ چلی، وہیں ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ادب کس طرح کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات ہم نے بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ جب جبرائیل آئے تو دو زانو آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے، التحیات کی صورت میں بیٹھ گئے۔ تو یہ بھی حضور کی بارگاہ کا ادب تھا۔ اور اس میں اگلی جو بات بیان کی تھی وہ یہ بیان کی تھی ہم نے کہ جب سرکار سے سوال ہوا نا احسان کے بارے میں، یا رسول اللہ بتائیں احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کأنک ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے۔ اچھا، یہاں جو لفظ ہے وہ عبادت کا ہے، نماز کا نہیں ہے کہ نماز یوں پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو تم، نہیں، عبادت یوں کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے۔ اب عبادت کے اندر صرف نماز نہیں، تو مطلب یہ ہے نماز پڑھو گے تب بھی یہی ذہن رکھو اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھ رہے تو یہ ذہن بناؤ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح روزہ رکھتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اسی طرح حج کر رہے ہو عبادت ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں بٹھائیں تو یہاں لفظ عبادت کو ذکر کیا ہے، دیگر چیزوں کو ذکر نہیں کیا کہ صرف نماز نہیں بلکہ عبادت۔ اور اب کوئی سا بھی عمل ہے جو اب عبادت ہوگا، لہذا جب بھی آپ وہ عمل کریں گے تو آپ کو بالکل یہی چیز ذہن میں رکھنی ہوگی، اور اگر یہ ذہن میں چیز بیٹھ گئی تو پھر آپ دیکھیں آپ کو عبادات کی لذتیں کیسے محسوس ہوتی ہیں۔ ایسے بزرگ ان کے واقعات ہیں، وہ جب مریدین کی تربیت کرتے نا یہ جملہ ان کو رٹوا دیتے کہ جناب تم نے یہ ہر وقت ذہن میں بٹھائے رکھنا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ یہ جو جملہ ہوتا تھا نا یہ ان کی اصلاح کا سبب بنتا تھا۔ ظاہری بات ہے جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اب کہیں جا رہے ہیں گناہ کی طرف بھی اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً رک جائیں گے، کسی اور غلط کام کی طرف جا رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، رک جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تربیت کے اندر بھی اثر رکھتی ہیں۔ تو جب کوئی بندہ عبادت کرے یا اور بھی کچھ کرے یہ جملہ ذہن میں بیٹھ گیا تو پھر انشاءاللہ عبادت میں بھی لذت ملے گی اور کتنی ساری برائیوں سے انسان بچ جائے گا۔ تو مسلم شریف کی جو پہلی حدیث پاک تھی نا، اس کے بعد اسی حدیث پاک کو یہ محدثین کا طریقہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف سندوں سے بیان کرتے، تو وہ بیان کرتے رہے وہ تقریباً 7 مرتبہ اس حدیث کو ذکر کیا۔ تو اب 7 مرتبہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو بار بار پڑھو، اور بار بار پڑھنے سے کیا ہوگا، یہ چیز تمہارے ذہن میں راسخ ہو جائے گی، پیوست ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، تب اس کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ تو آج چلتے ہیں ہم دوسری حدیث پاک کی طرف، جو کہ ویسے ترتیب کے اعتبار سے 8ویں حدیث بنتی ہے، اور یہ کون سی ہے؟ اس میں باب بیان الصلاۃ التی ہی احد ارکان الاسلام، یعنی نماز کا بیان ہے، اور نماز کیا ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کا بیان ہے۔ پوری حدیث پاک کیا؟ حدثنا قتیبۃ بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبد اللہ الثقفی عن مالک بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابيه انه سمع عن طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام مسلم بیان کر رہے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ
ان سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا. اس وقت اکثر احکامات سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کوئی بندہ باہر سے آ گیا، اس نے آ کے کوئی سوال کیا، اب حضور نے اس کا جواب دیا تو بیٹھنے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی اس کا یہ مطلب ہے. وہ شخص آیا، کہاں سے آیا؟ من اہل نجد، نجد کے علاقے سے، جس کو آج کل الریاض کہتے ہیں، وہاں سے آیا. سائر الراس، سر پراگندہ ہے، یعنی گرد مٹی پڑی ہوئی ہے. اب اس نے آگے کلام شروع کیا، نسمع دویہ صوتہ، باتیں کر رہے ہیں تو ہم صرف گونج سن پا رہے ہیں، جیسے بندہ سرگوشی کرتا ہے، گونج سن رہے ہیں. ولا نفقہ، سمجھ نہیں پا رہے ہم لوگ ما یقول، وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ اس طرح اس نے باتیں کی. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے وہ مزید قریب ہو گیا. جب اور قریب ہوتا ہے تو فَإِذَا ہوا، وہاں پہنچتا تو سوال کرتا ہے، یسألو عن الاسلام. وہی حدیث پاک اسی طرح کی ہے، اس نے بھی آ کے سوال کیا اسلام کے بارے میں، یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، دن رات میں 5 نمازیں، یہ اسلام ہے. یعنی یہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک حصہ ہے. اس نے فرمایا یہ ہے اسلام. اس نے پھر سوال کیا، فقال هل علی غیرہن، یا رسول اللہ یہ بتائیں 5 نمازیں تو پڑھ لی، اس کے بعد بھی کچھ میرے اوپر ہے، یعنی کیا مزید کوئی نفل بھی پڑھنے ہیں، کچھ اور بھی ایسی عبادتیں میں نے کرنی ہے اس انداز کی. تو آپ نے فرمایا لا، اور تم پہ فرض کچھ نہیں ہے، لیکن الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفل پڑھو گے تو جتنے پڑھو گے ظاہری بات اتنا ہی ثواب کماؤ گے. تو نفل کی ترغیب تو دی ہے آپ نے. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ بس فرض پڑھو نکل جاؤ، جیسا کہ آج کل سسٹم بنتا جا رہا ہے. فرض پڑھے نکل گئے، نہ سنت نہ نفل نہ کچھ. تو یہاں ترغیباً فرمایا کہ فرض تو صرف ٹھیک ہے، یہی ہے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان تطوع، نفل جتنے پڑھو گے بہترین. اس کے بعد وصیام شہر رمضان، رمضان کے روزے. فقال هل علی غیرہ، کیا ان فرض روزوں کے علاوہ بھی ہیں میرے اوپر؟ یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائے، نہیں فرض تو نہیں ہے، لیکن الا ان تطوع، لیکن نفل روزے ہیں، رکھو گے تو ثواب ہے. پھر اگلا ارشاد فرمایا وذکر له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الزکات، زکات کو بھی ذکر کیا. پھر سوال کیا هل علی غیرها، یہ تو ہوگی فرض، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی، فرض تو نہیں، لیکن اگر تم نفلی صدقہ کرو تو بالکل کر سکتے ہو. اور نفلی صدقہ احادیث میں کتنی جگہ اس کی ترغیب ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، ساری باتیں پوچھ لے، اب نکلا. جاتے وہ کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، میں اس میں نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ کچھ کمی کروں گا. جب یہ بات کرتے ہوئے گیا نا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ نجات پا گیا. یعنی ان چیزوں کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، ان پر عمل شروع کر دیا، تو یہ بندہ نجات پا گیا. تو یہاں دیکھیے جہاں فرائض کو بیان کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو نوافل کی بھی ترغیب ارشاد فرما دی. اور بعض احادیث کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے فرائض میں کمی ہوگی، لیکن ان کے جو نفل ہوں گے وہ فرضوں کے قائم مقام کر دیے جائیں گے. تو یہ کیسی دیکھو ایک عجیب سی بات ہے کہ فرض جو چھوڑے گا، فرض نہیں پڑھ رہا یا فرض پڑھ رہا ہے، چلو فرض پڑھ رہا ہے، اس میں ہی اگر کمی آ گئی تو کم ہو گئے نا، لیکن اگر فرضوں کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھ رہا ہے
تو فرضوں میں اگرچہ کمی آ گئی، ہوگا کیا کہ وہی نفل فرضوں کے قائم مقام کر دیے جائیں گے، اور اگر صرف فرض ہی پڑے وہی کم ہو گئے اب کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ لیکن اگر نفل پڑھنے کی عادت ہوگی تو اس کی برکت یہ ملے گی کہ اگر فرضوں میں کوئی کوتاہی کمی ہو بھی گئی تو نفلوں کی برکت سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب یہ نہیں ہونا چاہیے فرض پڑھ کے نکل گئے، بلکہ زندگی ہے ہی کتنی، اور آج تک اگر تھوڑا سا اپنا دیکھ لیں نا، پورا ماضی اپنا دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کل کو ہم یہاں بھی ایسے ہی تھے، چھوٹے بچے تھے، جیسے آج یہ بچے کھیل رہے ہیں کل کو ہم بھی ایسے ہی تھے، اور اب یہ ہے کہ کہاں پہنچ گئے، یعنی جو کل بچے تھے آج وہ بچوں والے ہیں، ان کی جگہ وہ آ گئے، تو زندگی کتنی تیزی سے گزر گئی۔ تو اس لیے اب اگر کوئی نیکیاں کی ہوں گی بندے نے تو چلو شاید کچھ تھوڑا اطمینان ہوگا، یا چلو کچھ کیا ہوا، اور کچھ بھی نہیں تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، ابھی بھی وقت تو ہے، ابھی کون سا آخری سٹیج پہ پہنچ گئے، ابھی اللہ نے ہمت دی ہے تو اب تو بندہ کر لے۔ تو بہرحال دوسری حدیث بات بالکل اسی طرح کی، ایسا ہی ہوا، ایک شخص آیا، جب اس نے ساری باتیں کی، جب وہ جانے لگا اس وقت آپ نے یہ فرمایا افلح وابیہ ان صدق وادخل الجنۃ وابیہ ان صدق۔ اس کے ساتھ اور باتیں ارشاد فرمائی، کہا نجات پا گیا اللہ کی قسم اگر اس نے سچ کہا ہے تو، نجات پا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں حدیث میں ابی ہی کے الفاظ آئے ہیں کہ تمہارے اس کے باپ کی قسم۔ اب اس کی وضاحت علماء نے یہ فرمائی، چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہے، تو یہاں مراد تھی اس کے باپ کے رب کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم کہ اگر اس بندے نے سچ کہا ہے تو یہ بندہ نجات پا گیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ اگلی حدیث ہے، وہ بھی بالکل اسی طرح، اس میں بھی یہ سوالات، اور بعض کا سوال کرنے والے کا لہجہ بڑا سخت ہوتا۔ آج ہم سے آپ سے کوئی بندہ بات کرے، تھوڑا سا اگر اس کا لہجہ سخت ہو جائے تو ہماری کیا حالت بنتی، لیکن یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی مقام پر ہیں، ان کے پاس دنیا آتی ہے، آ کے باتیں کرتی ہے، سوالات کرتی ہے، ان سے پوچھتی ہے، تو بعضوں کا لہجہ سخت بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اب سسٹم یہ بن گیا، اور یہ شکایتیں بھی بعض جگہوں سے آئیں، کیا ہوتا ہے جی امام صاحب کے پاس کوئی بندہ آ گیا سوال کرنے، امام صاحب کو آتا نہیں، اس سوال اس نے کوئی سخت قسم کا کر دیا تو یہ اس کو چھڑکیں گے، دفع ہو جا، کیا کرنے آ گیا تجھے پتہ نہیں، یہ سوال کرنے والی بات ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے، پتہ خود ہی نہیں ہوتا، اور اس کو کیا تجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا، نکل یہاں سے۔ یہ ایک عام سا سسٹم بنتا جا رہا ہے، کئی لوگ ہمارے پاس تو ایسے آئے ہیں، کہا جی ہم تو راستے میں آ رہے تھے، یہ باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہاں جائیں گے تو آگے سے ایسے سننے کو ملیں گی، کیوں ملیں گی؟ اس لیے کہ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں سے یہ سننے کو ملی، تو ایسا نہیں، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے بھائی۔ اس طرح تو آپ سے لوگ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں سیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ ایک دفعہ بندہ سوال کرنے آپ نے جھاڑ دیا، نیکسٹ ٹائم آئے گا ہی کبھی نہیں آئے گا، آپ سے کوئی بات کرے گا نہیں آ کے۔ تو بہرحال یہاں بالکل ایسا ہوا کہ وہ بندہ آیا اور اس نے آ کر اس طرح سخت سوالات کیے، اور سوالات بھی اس طرح کے تھے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا؟ اس طرح سوالات، کیا آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس طرح کتنی مرتبہ اس بندے نے کہا۔ پہلے سوال اس نے پوچھا آ کر، اور پوچھتا ہے جناب آپ نے ایک بندہ بھیجا ہوا ہمارے پاس ادھر صدقہ وصول کرنے کے لیے، کیا آپ نے بھیجا ہوا ہے؟ کہاں ہم نے بھیجا ہوا ہے۔ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے صدقہ وصول کرنے کا؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس طرح اس کا لہجہ، اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر بات پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اسی طرح جواب دے، نعم نعم، ہاں ہاں ہاں، اللہ نے مجھے ایسے ہی فرمایا۔ تو یہ تربیت ہے ہماری۔ اب حدیث سے بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو بیان کروں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ ایسے آیا نا، اخلاق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی،
آ کے پوچھتا ہے حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ تو غصے میں نہ آ. وہ پھر دوبارہ ادھر سے مڑ کے آیا, حسن اخلاق کیا ہے؟ اسی انداز میں فرمایا کہ یہی ہے کہ تو غصے میں نہ. وہ 4-5 دفعہ یہی سوال, اور ہر دفعہ آپ نے اسی اطمینان سے اس کو جواب دیا. ورنہ کیا ہوتا, تجھے بتا تو دیا اللہ کے بندے, ابھی تو بتایا, سمجھ نہیں آئی. ایسا کچھ بھی نہیں کہا, یہی حسن اخلاق کر کے دکھائے بندہ کہ ہاں یہ حسن اخلاق. تو اللہ ہمیں بھی ایسا حسن اخلاق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی.